الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انجمن تہذیب اللسان کا سالانہ تقریری مسابقہ اختتام پذیر ہوا، جس کا صحرا خاص طور پہ حضرت مولانا عثمان جرار صاحب ناظم جلسہ اور ناظم انجمن کے طور پہ انہوں نے بحسن خوبی انجام دیا، نہ کہ اس جلسے میں بلکہ پورے ہی سال ماشاءاللہ حضرت مولانا عثمان جرار صاحب کی بڑی کوششیں اور کاوشیں بچوں کو تقریر سکھانے اور سمجھانے کی رہی، اور الحمدللہ اس سے طلباء کو بڑا فائدہ بھی ہوا۔ آج کے جو طلباء تھے 12 طلباء نے اردو تقریر میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے طلباء تقریر کرتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کی تنگی تھی اور سلیکشن اور عدد متعین کرنا ضروری تھا، اس لیے 12 طلباء کو موقع دیا گیا۔ الحمدللہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مدرسے کے طالب علم اور طلباء ماشاءاللہ تقریر کرتے ہیں، اور تقریر بہت ضروری ہے آج فی زمانہ تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت اور دین کے پھیلانے کے لیے تقریر بڑا کردار ادا کرتی۔ علماء کرام نے مثال بیان فرمائی کہ اگرچہ آپ کے پاس بہت زیادہ علم کا ذخیرہ ہے، لیکن آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ علم تو بہت ہے، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، لیکن تقریر کا مادہ نہیں ہے اور اس کی صلاحیت نہیں ہے، اور اپنے معافی ضمیر کو پیش کرنے کی صحیح طریقے سے سلیقہ اور طریقہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ اس شیشی کے مانند ہے جس کے اندر بڑا قیمتی عطر تو رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ڈھکن کو کھولا نہیں جاتا۔ تو شیشی کے اندر بڑا قیمتی عطر ہے، لیکن اس کی خوشبو سے کوئی فیضیاب نہیں ہو پاتا۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی علم میں بڑا آگے ہے لیکن تقریر کا مادہ نہیں ہے، تو گویا کہ اس کے علم سے زیادہ فیض لوگوں کو نہیں ہوتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ ان من البیان لسحرا، کہ بے شک بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں، کہ جب بندہ بولتا ہے اچھے انداز میں، اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور اس کو بولنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، تو فرمایا کہ وہ اس کا بیان جادو کا اثر رکھے گا اور لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے ضروری سمجھا گیا، اور الحمدللہ جب سے مدرسہ قائم کیا گیا قریب 10 سال ہونے کو ہیں، جیسے مارچ کا مہینہ ہے، اپریل میں 2 مہینے گزر جائیں گے، تو الحمدللہ مدرسے کے 10 سال بھی تکمیل ہوں گے۔ اور ان 10 سالوں میں جو بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کیے ہیں، ممکنہ طور پہ سبھی کو تقریر سکھانے کی کوشش کی گئی، اور الحمدللہ بہت سے بچوں نے سیکھا بھی۔ اب جو غافل رہے، اللہ ہی ان کا مالک رہا، جنہوں نے فائدہ حاصل کرنا چاہا تو انہوں نے فائدہ حاصل کیا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ اللہ کی رحمت کی بارش تو سبھی پر ہوتی ہے، لیکن وہ چٹیل میدان جو ریگستان ہے یا پھر سخت پتھر ہے، تو ان کے اس زمین پہ کوئی بارش کا اثر نہیں ہوتا۔ نرم زمین ہوتی ہے، وہاں پہ پھل پھلاری لگتے ہیں، باغ آ جاتے ہیں، اس زمین کو فائدہ ہوتا ہے، کنواں بن جاتا ہے، ندی نالا بن جاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہی بارش چٹیل میدان میں بھی ہوئی اور وہی بارش پتھر پہ بھی ہوئی، لیکن جس زمین کے اندر مادہ نہیں تھا ان کو بارش کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ ٹھیک اسی طرح اکثر طلباء نے فائدہ حاصل کیا، کچھ غافل بھی رہے، تو جو طلباء فائدہ حاصل نہ کر سکے تو ان کا ذمہ دار مدرسہ یا اساتذہ نہیں ہے، بلکہ وہ خود یا ان کے والدین کہ انہوں نے اتنی توجہ نہیں دی۔ تو انشاءاللہ اب جو موجود ہے فی الحال سبھی طلباء کوشش کریں گے کہ آئندہ تقاریر میں حصہ لیں گے۔ والدین بھی جب ان تک بات پہنچے گی تو وہ بھی فکر کریں گے کہ ہمارا
بچہ بھی جو ہے وہ کچھ بولنے والا بن جائے۔ اور یہ بولنے کی صلاحیت الحمدللہ جو بچوں نے بھی تقریر کی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی عالم کورس کا مدرسہ ہے، شعبہ عالمیت میں تقریری مسابقہ چل رہا ہے، اتنی بہترین انداز میں طلباء نے تقریر کی۔ اور یہی بچے پھر کل شعبہ عالمیت اور عالم کورس کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ ان کا سروائیو کرنا اور وہاں پہ کمپٹیشن میں مسابقوں میں حصہ لینا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اس چھوٹے سے ادارے میں ہم نے یہ کوشش کی عاجز سی، اور اس میں خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ حضرت مولانا عثمان جلال صاحب اور ناظم تعلیمات حافظ فیصل صاحب، حافظ ذاکر صاحب، حافظ شریف اقبال صاحب اور حافظ قاری اکرم صاحب اور بھی اساتذہ جو فی الموقع نہیں ہیں، سبھی نے اپنے اپنے جو ہے ممکنہ طور پہ کوشش کی، اور الحمدللہ بچوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ اور یہی بچے کل قوم کا انشاءاللہ مستقبل بنیں گے، مخرر اور خطیب بنیں گے، اور انشاءاللہ ان کی ان تقاریر سے قوم کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک پروگرام سالانہ مسابقے کے نام سے مدرسہ خادم القرآن ایجوکیشنل ٹرسٹ جو مسجد ہی میں چلتا ہے الحمدللہ منعقد ہوا، اور پروگرام بڑا کامیاب رہا، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا۔ تو میں بطور خادم اور عاجز آپ تمام طلباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ اساتذہ کرام کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی جوانی کے قیمتی لمحات اور قیمتی وقت الحمدللہ مدرسے کو دے رہے ہیں۔ اللہ انہیں دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور خاص طور پہ محلے کے جو ہمارے لوگ ہیں، صبح سے ممکن ہو آپ کو ڈسٹرب ہوا ہوگا، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کا مائک استعمال نہ کیا جائے، تو ممکن ہے آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی روزانہ کے معاملات کے مطابق۔ گھر میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں، تو ان سے بڑی معذرت خواہی ہے کہ اگر آپ کو کچھ تکلیف ہوئی ہو گھروں میں، کیونکہ 2-3 گھنٹے سے بالکل مائک چالو ہے، تو اس کے لیے معذرت بھی ہے۔ اور آپ اگر اس بات سے خوش ہیں کہ پروگرام ہوا تو آپ کے لیے آپ کا بھی بڑا شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور اگر کوئی اپڈیٹس دینا چاہیں، اپنے تاثرات رکھنا چاہیں ماؤں بہنوں اور بزرگوں میں، تو وہ رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کے لیے کام کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اور میں تمام طلباء اور اساتذہ سے اور خود اپنے آپ سے یہی مخاطب کروں گا کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا بندہ بنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو دین کی خدمتیں کی جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، اتنی بڑی قربانیاں دے کر کہ جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانیاں دی، صحابہ نے بڑی قربانیاں دی۔ آج ہمارے ہاتھ میں موقع ہے، ہمارے پاس زبانی ہے، عمر کا ایک لمبا حصہ ہمارے پاس موجود ہے، یا اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اختیارات ہمیں دے رکھے ہیں۔ یوں ہی نہیں ہے، طلباء نے جیسے تقریر کی ہر چیز کا سوال ہوگا، تو آج ہم جو ہے غنیمت سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے اور جواب دہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور کچھ فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ مائیں بہنیں بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کچھ فکر اور قرآن دین کی ایک شوق اور ذوق اپنے اندر پیدا کریں، اور اسی نیت اور اسی ارادے کے ساتھ انشاءاللہ اپنی زندگی میں آپ آگے بڑھیں۔ آپ کا انفرادی ذاتی فائدہ بھی ہوگا، آپ کے محلے بستی کا فائدہ ہوگا، قوم مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ہوگی۔ آج جو مسلمانوں کا حال ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو بیسک تعلیمات ہے اس کو چھوڑ دیا، اور جو ظاہری چیزیں ہیں اس کی طرف اپنی نظر کی۔ جیسے مکتب کا نظام اچھا ہونا چاہیے، بہتر ہے، ہونا چاہیے، مکتب کا نظام اچھا ہو، مدارس کا نظام اچھا ہو، اسی طرح مساجد کا نظام اچھا ہو، صرف نظام اچھا ہو، تعلیم اچھی۔ یہ نظام اور تعلیم کیوں کی جاتی ہے یا کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ نظام اور تعلیم رکھنے کا مقصد ہے کہ انسان کے اندر اصلاح ہو جائے اس کی،
اس کی دل کی درستگی ہو جائے۔ مکتب کا نظام بڑا بہت بہترین ہے، مساجد کا نظام بہترین ہے، مدارس کا نظام بہترین ہے، پتہ چلا کہ چلانے والے سود خوری بھی کاروبار کرتے ہیں، چوری کا بھی معاملہ کرتے ہیں، امانت میں بھی خیانت کرتے ہیں، وعدہ خلافیاں بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، شہرت بھی چاہتے ہیں، تکبر بھی چاہتے ہیں، بڑائی چاہتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ مختلف القاب چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ انا خیر من، میں فلاں سے بہتر، فلاں سے بہتر، فلاں سے بہتر۔ جس ایک لفظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود کر کے جنت سے نکال دیا، آسمانوں سے نکال دیا، اور کہا کہ فخرج انک رجیم ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، کہ تو یہاں سے نکل، تیرے اوپر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ ایک لفظ کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب بہتر ہو، تو حفظ کرنا، عالم بننا، حافظ بننا، مفتی بننا، مدرسہ ہونا، مکتب ہونا، مسجد ہونا، اس کا مقصد کیا ہے؟ ظاہری اسباب درست ہوں بہت بہتر ہے، لیکن پھر دل کا معاملہ بھی اور عمل بھی جو ہے بہت درست ہونا چاہیے۔ سب سے بہترین مدرسہ کون سا ہے؟ مدرسہ صفہ کا مدرسہ ہے، مدرسہ صفہ، جو اصحاب صفہ کے نام سے سب سے بہترین استاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طالب علم اور طلبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ جب وہ اصحاب صفہ کے صحابہ شاگرد آگے بڑھے تو پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہوئی۔ کیوں؟ مدرسہ کوئی بڑا نہیں تھا ان کا، ایک چبوترے پہ بیٹھ کے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، آرام کرنے کے لیے جو ہے چھت نہیں تھا، گھر نہیں تھا، پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے، غشی آتی تو غشی کے مارے گر جایا کرتے تھے، اتنی تکلیفیں، صعوبتیں سب کچھ تھیں، لیکن ان کے اندر اخلاص تھا، للہیت تھی، سچائی تھی، امانت داری تھی، وعدوں کو پورا کرنا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی فرمانبرداری تھی، یہ تمام چیزیں تھیں۔ تو وہ صفے کے سن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پوری دنیا کے حاکم بنے۔ آج بہت مدارس ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے اندر ان چیزوں کو، اخلاص اور للہیت اور حلال اور حرام، سچ اور جھوٹ، یہ تمام فرق کریں۔ تو یہ جو طلباء ہیں مدارس کے، مکاتب کے، مساجد کے ذمہ داران ہیں، اگر وہ اپنے اندر یہ چیز رکھیں گے، پھر آپ کا مکتب بھی مفید، مدرسہ بھی مفید، مسجد بھی مفید، خانقاہ بھی مفید، آپ کا ادارہ بھی مفید۔ اگر اس کے علاوہ اگر آپ نے مسجد اچھی بنا دی، مدرسہ اچھا بنا دیا، مکتب بڑا بہترین بنا دیا، ظاہری جو ہے اس کی بلڈنگ کی تعمیر بڑی اچھی ہے، لیکن اس کے اندر کا معاملہ بگڑا ہوا ہے، ناظم بھی خراب، منتظم بھی خراب، پڑھانے والے مدرس کا بھی معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ جیسے شاعر کا مصرع ہے، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے ناپید ہوگا۔ بنیاد اور تعمیرات یہ کام نہیں آنے والی، اخلاص، للہیت، سچائی، امانت داری کام آنے والی۔ اگر آپ بنیادوں پہ اپنا آشیاں نہ بنائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہمارا کام چلے گا تو وہ ناپید ہوگا، ختم ہونے والا ہے۔ اسی لیے ان معصوم طلباء سے، خود اپنے آپ سے، اپنی ذات سے میں مخاطب ہوں، اور اس کے بعد طلباء سے مخاطب ہوں کہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اگر یہ چیزیں ہم فالو کریں، کہ کام مسلمان کو بھی کرنا ہے، خاص طور پہ علماء اور حفاظ اور طلباء مدارس کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو بہرحال انہی چند باتوں کے ساتھ میں پھر سے ناظم جلسہ اور ناظم تعلیمات مدرسہ اور تمام اساتذہ اور طلباء کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا میں بھی خیر اور بھلائی اور برکتیں عطا فرمائے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی شان نشان آپ کو بدل عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔